کیا غم غم حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آقا کریم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کے کرتوتوں کے چشمدید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو وہ بس یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس اس کی بیعت کریں، اور اس نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور کہا کہ ان سے بیعت لو، اگر یہ بیعت دینے سے انکار کریں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلاوا آیا کہ آپ کو دارالامارت یعنی گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ پیغام کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے پہلے گورنر مدینہ رہ چکا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کی جائے۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ خط ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس مڑے۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہی موقع ہے کہ ان کو واپس نہ جانے دیا جائے، اگر یہ ابھی یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ کبھی قابو نہ پا سکو گے، اور ان کو یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی اور انہی قدموں سے واپس لوٹے، اور مروان بن حاکم سے کہا تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ میں حسین ابن علی ابن ابو طالب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہے، اور ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور وہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل اور شرابی ہے، اور میں ایسے شخص کی بیعت کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور راستہ چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام گھر واپس آئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ملے اور کہا کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھائی جان ایسا کیا ہوا کہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور میں کسی صورت بھی اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لال زار بنے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے حضور کے مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب کے ہمراہ آخری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور اور اپنی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روضہ انور پر حاضری دی، اور اس وقت وہ بہت غم زدہ تھے۔ جان بدن سے نکلتی ہے عازم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے، ان سب لوگوں نے 27 رجب 60 ہجری کی رات مدینہ منورہ کو الوداع کیا، اور رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب گامزن ہو گئے، اور اس رات امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ واپس مدینہ لوٹ کر آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ مدینہ سے میرا نکلنا نہ خود پسندی اور نہ تفریح کی غرض سے ہے، اور نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت کی پیروی کروں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچے، تو اہل مکہ نے آپ کا بھرپور استقبال کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔
امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ وہاں تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج حج کی نیت سے احرام باندھا، لیکن پھر آپ کو پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، تو آپ نے اس احرام کو حج کے بجائے عمرے میں تبدیل کیا اور کوفہ جانے کا ارادہ کیا تاکہ کعبہ میں خون ریزی اور فساد نہ ہو۔ آپ کے دوست احباب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے آپ کو بہت روکا اور کہا کہ حضور نہ جائیں، کوفی لا یوفی، کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا تھا، تو امام حسین نے فرمایا حق اور باطل کی پہچان کے لیے مجھے کوفہ جانا پڑے گا، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہم نے تو بلایا تھا مگر حسین علیہ السلام آئے نہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے قتل گاہ معین کر دی گئی ہے جہاں پر میں قیام کروں گا۔ رب کی توحید، کلمہ نبی کا اور ولائے مرتضیٰ، سب کو بچانے چل پڑا قافلہ حسین کا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سیریز کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامی فائٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔